مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آج بڑی پیش رفت یہ رہی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی تجویز سے پیچھے ہٹ کر JUI کے آئینی بینچ کے مطالبے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ دونوں اتحادی جماعتیں اپنے موقف سے تو پیچھے ہٹ گئیں، مگر ابھی بھی بہت سے اہم معاملات طے ہونا باقی ہیں۔ سب سے اہم معاملہ چیف جسٹس کی تقرری کے طریقہ کار کا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت کی پوری کوشش ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی 3 سینئر ترین ججز کے پینل میں سے کی جائے۔ دوسری طرف JUI کی تجویز یہ ہے کہ 25 اکتوبر کی تعیناتی کے بعد ہی چیف جسٹس کے تقرر کے طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے۔ ایسے میں یہ سوال بھی اہم ہو جاتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا جائے اور آئینی بینچ میں چیف جسٹس دیگر ججز کے ساتھ موجود ہوں تو پھر حکومت کے لیے اس ساری مشق کا حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بننے والے جسٹس ہی اس آئینی بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوں گے۔ دوسری جانب چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ PTI نے بھی اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے، لیکن مولانا سے ملاقات کے بعد اپنا مسودہ پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے آج ملاقات ہوگی اور امید ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومتی بینچز سے 7 ممبران ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں۔ حکومت نے نہ اپنے ممبران سے پوچھا، نہ ڈر کے مارے جواب دیا ہے۔ ان کے پاس باوثوق اور قابل اعتماد ذرائع سے خبر آئی ہے کہ 7 ممبر حکومت کے ووٹ نہیں دیں گے۔ قطع نظر کہ بیرسٹر گوہر کا 7 ارکان کا دعویٰ درست ہے یا غلط، مگر یہ بات ہے کہ فی الحال حکومت کو ترمیم کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں۔ اس ساری صورتحال سے یہی بڑا سوال جنم لے رہا ہے کہ ترمیم کے حوالے سے ہر بڑی سیاسی جماعت کیلکولیٹڈ مووز کھیل رہی ہے، یا پھر اس ساری مشق میں عوام کے لیے بھی کچھ نکلے گا جن کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہی یہ آئین لکھا گیا اور انصاف کا نظام کھڑا کیا گیا ہے۔ اسی معاملے پر پینل سے گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں افتخار احمد، زیغم خان، حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور حماد غزنوی صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سبھی کے لیے پروگرام کا سوال، نون لیگ اور PPP آئینی عدالت چھوڑ کر آئینی بینچ پر رضامند، کیا وعدے وعید ہونے کے بعد ہی موقف تبدیل ہوا؟ زیغم صاحب، اسلام آباد میں سب اکٹھے تو ہو گئے ہیں، مجوزہ مسودے سے متفقہ کی طرف رخ کر رہا ہے، اب بہت سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ کیا ڈالا جا رہا ہے، کیا نکالا جا رہا ہے، مگر کیا پس پردہ یہ جو آئینی بینچ پر سب کا اتفاق ہے، پس پردہ معاملہ طے ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، عرفان صدیقی صاحب نے کہہ دیا نا کہ اب ایک پھونک کی کسر رہ گئی ہے۔ اب پھونک تو وہ مارے گا جو مذہبی طور پر سب میں زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ نیک ہوگا، تو باقی تو لگتا ہے کہ اتفاق رائے لاجلی ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت جو ہوا ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی جو بچی کھچی طاقت ہے اس کا مؤثر ہونا ظاہر کرتا ہے کہ جمہوریت کتنی بھی کمزور ہو اس میں کچھ نہ کچھ طاقت، کچھ نہ کچھ توانائی ضرور ہوتی ہے۔ وہ بہت سی ایسی باتوں کو پھر بھی روک لیتی ہے جو نقصان دہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو آئینی عدالت کا ایک پرپوزل تھی یا جو تیاری تھی، جو اس کو ڈرافٹ بھی بنا لیا گیا تھا، وہ ایک ایسی تجویز تھی جو بہت بڑی تقسیم لانے جا رہی تھی، جو پاکستان کے آئینی نظام میں ایسی تبدیلی کرنے جا رہی تھی جو کسی طور پر مناسب نہیں تھی۔ آپ دیکھیے، پاکستان کے 300 بڑے بڑے جو وکلاء ہیں ہر سائٹ کے، انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ یہ آئیڈیا جو ہے آئینی عدالت کا، یہ آئین پر حملے کے برابر ہے، یہ PCO کورٹ کی طرح ہے، آپ اس میں حصہ نہ لیں، ہم اس کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے۔ اور اس طریقے سے بارز اکٹھی ہو رہی تھی اس آئیڈیا کے خلاف، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہونے یہ جا رہا تھا کہ پاکستان کا جو چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے، جس میں ایک مؤثر عدالت کی بہت ضرورت ہے، وہ ختم ہونے جا رہا تھا، کیونکہ ایک ہینڈ پکڈ عدالت، ہینڈ پکڈ ججز پر مشتمل ایک عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر لائی جا رہی تھی۔ اس طرح کی عدالت جو پاکستان کے نظام انصاف میں جس کی جگہ ہی نہیں تھی، کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ پاکستان جیسے نظام انصاف والے ملک میں، کامن لا کے ملک میں اس طرح کی عدالت لائی جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک ڈیول سسٹم عدالتی نظام کا بنایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وقت مزید لگتا، الجھنیں مزید پیدا ہوتی، کیسز مزید لیٹ ہوتے، ایک ٹگ آف وار، ایک کنفلکٹ مزید پیدا ہوتی۔ تو اس لحاظ سے
اچھا ہوا ایک ایسی بات پہ سب کا اگریمنٹ ہوا جو آئینی لحاظ سے ایک زیادہ زیغم صاحب یہ جو آئینی بینچ تھا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مولانا کو دیا گیا تھا اور مولانا نے کامیابی سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اس پر راضی کر لیا ہے. کیا پی ٹی آئی بھی اب اس ترمیم میں شامل ہو جائے گی؟ میرے خیال ہے یہاں تک یہ بات ہے اس پر تو پی ٹی آئی کو اگری کرنا چاہیے, لیکن دوسرے نقطے بھی ہیں. لیکن کیا پی ٹی آئی اصولی طور پر اس طرف آئے گی یا ایک اپوزیشن کے طور پر وہ یہ دیکھے گی کہ یہ جو ترمیم ہو رہی ہے اس کے سیاسی مضمرات کیا ہیں اور ان سیاسی مضمرات کو دیکھتے ہوئے ریئیکٹ کرے گی؟ نہیں, مگر سیاسی طور پر اور ایک جماعت کے طور پر پارلیمانی کیا ان کی خواہش پر کم از کم جو چیز آ رہی ہے اس پر بھی ساتھ کھڑے ہوں گے یا اس پر بھی سیاست کر جائیں گے؟ دیکھیے تو پورا پیکج ہوگا نا عائشہ. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں کہ اس آئینی پیکج میں سے ایک چیز پر آپ اگری کر لیں باقی چیزوں پر نہ کریں. ٹھیک, اب دیکھنا تو یہ ہے کہ پورا پیکج جو ہے وہ کیا آئے گا اور اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہرحال یہ کوئی پاکستان کے نظام انصاف میں ریفارم کرنے کے شوق میں نہیں لائی جا رہی. اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت حکمران جماعتوں کے پیٹ میں بہت بڑا درد اٹھا ہے کہ پاکستانیوں کو انصاف نہیں مل رہا. 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں لوور کورٹس میں, 3 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے ہائر کورٹس میں, اب ان کو ختم کرو, پاکستانیوں کو انصاف دلاؤ. اس کی تو کوئی کوشش ہمیں نظر نہیں آئی نا. صوبوں کی سطح پہ تو کچھ نہیں ہو رہا, لوور جوڈیشری کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا, پولیسنگ کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا, تفتیش کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا. مقصد تو پیچھے سیاست ہے نا. تو اس سیاست سے جو جماعت ہرٹ ہو رہی ہے, جس کو نقصان پہنچ رہا ہے, وہ کیوں اس کے ساتھ ہوگی؟ لیکن ہم جو اپنا تجزیہ کریں گے ظاہر ہے ہم تو اس حساب سے کریں گے کہ دونوں جماعتوں کا جو بھی فائدہ نقصان ہے اس میں شہریوں کو کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے, پاکستان کے نظام پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. میری رائے میں پچھلی تجویز کی نسبت یہ بہت ہی ایک بہتر, زیادہ قابل قبول تجویز ہے. اس میں جو باقی شکیں ہیں وہ بھی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو نقصان جس کا اندیشہ تھا, دیکھیے آخری بات میں کرنے لگا ہوں, جس نقصان کا اندیشہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا اعلیٰ عدالتی نظام انتظامیہ کے ماتحت آ جائے گا. درست ہو گیا. جو باقی شکیں ہیں اس میں بھی اس چیز کا احتیاط رکھنی چاہیے کہ جو انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کی وہ برقرار رہے اور پاکستان میں جو چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک رہے. درست. افتخار صاحب, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بڑے آئینی مطالبے سے جہاں سے آغاز کیا, اور بلاول بھٹو نے تو اس کے لیے کنوینسنگ بھی بہت زیادہ کی, مطلب جتنا زیادہ وہ پرزور دلائل دے سکتے تھے بار سے لے کر سوسائٹی میں جانے تک, اور اس سے دستبردار ہو گئے ہیں. یعنی کہ میثاق جمہوریت بھی اس اتفاق کے لیے انہوں نے بھلا دیا کہ ججز کے تقرر کا جو طریقہ کار ہے, چلیں آئینی عدالت نہیں تو آئینی بینچ, طریقہ کار میں ترمیم کی یقین دہانی کے بعد کیا آئینی عدالت کے آپشن کو چھوڑا گیا ہے کہ وہاں جو حکومت اور اس کے اتحادی چاہ رہے ہیں اس حساب سے چلا جائے گا؟ میرے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ جو کرے گی بہتر کرے گی. میرا موقف یہی ہے. یہ باتیں جو ساری ہم کر رہے ہیں ان کی حیثیت تبھی پتہ لگے گی جب یہ فلور آف دا ہاؤس پہ آئیں گے. آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے سب سے بڑے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے, تو یہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتنا ہوگا. آپ بات کر رہے ہیں آئین کے بارے میں, میرے سامنے کچھ اور ہے. میرے سامنے معاملات آ رہے ہیں کہ عدالتی اصلاحات چاہتی ہیں. اب اس میں فرق ہے. آپ اپنے آپ کو ایک چیز تک ہی محدود رکھے ہوئے ہو کہ کوئی آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ اتنی طاقت حاصل کر لے گی کہ سپریم کورٹ کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی. آپ یہ بحث کیے جا رہے ہو. میرے سامنے جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جے یو آئی نے عدالتی اصلاحات پر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب عدالتی اصلاحات اور چیز ہیں اور جس آئینی ترمیم پر آپ بحث کیے جا رہے ہو اور کیے جا رہے ہو اور کیے جا رہے ہو وہ اور ہے. مگر عدالتی اصلاحات بھی تو آئینی ترمیم کے ذریعے آ رہی ہیں. ایک منٹ ٹھہرے نا. کیا آپ میں سے کوئی بھی مجھے بتا سکتا ہے دانشور, علاوہ اس بات کے کہ مبارک ہو کہ پیپلز پارٹی بھاگ گئی اور اس نے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا فیصلہ. سر میں نے کہا اتفاق رائے کے لیے ان کو اس کو چھوڑنا پڑا کہ ظاہری بات ہے اتفاق رائے صحیح. آپ اتفاق رائے کہہ رہے ہو, میں کہ بھاگ گئی, مسئلہ تو کوئی فرق نہیں. آپ ذرا پڑھے لکھے ہو, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں ذرا
झटके अंदाज में बात कर रहा हूँ। नहीं, मगर मैं अगर इसके आगे ये कह दूं कि ना करें, 6 महीने लगा के आप इत्तेफाक राय कायम करें, शायद इससे बेहतर चीजें ले कुछ आएं। बात और करना चाह रहा हूँ मोहतरमा। अच्छा चले, कर लें आप बात, करें। बात अदालती इस्लाहात की हो रही है, और ये 1, 2, 5, 7, 10, 25, 30 पॉइंट हो सकते हैं, एक आधा नुक्ता नहीं हो सकता। और जो आपका ये सवाल था कि पीटीआई ने अपनी सपोर्ट का ऐलान किया है, तो उसका जवाब सुन लिया आपने। नहीं, वो ज़ैगम साहब ने दिया, आपकी क्या राय है? सुन लेना। हाँ। मुझे बात करने देंगी तो मैं अपनी राय दूंगा। पीटीआई 28, 29, 50 जो चीज़ें पेश की जाती हैं, उनमें कहती है नंबर 1 पे हमारा वोट है, नंबर 3 पे हमारा वोट नहीं है, नंबर 7 पे हमारा वोट है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशल टाइम फॉर द पार्लियामेंट, और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी बड़ा क्रूशल टाइम है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो पूरे के पूरे अदालती इस्लाहात की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अदालती इस्लाहात होंगी तो इंसाफ मिलेगा, अदालती इस्लाहात होंगी तो जो जुल्म और ज़्यादती होती है अदालतों को इस्तेमाल करके गरीबों के साथ, वो ख़त्म होगी। और जब हम अदालती इस्लाहात की बात करते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जो प्रोसेस है, इसकी तैनाती, तनख्वाहें, पेंशन, पोस्टिंग भी मुमकिन है ज़ेर बहस आए, क्योंकि मेरे नज़दीक अदालती इस्लाहात यही है। सर अभी तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जी, मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक़ कोई चीज़ है ही नहीं। मेरे सामने तो लफ्ज़ आया है कि पीपल्स पार्टी नून लीग अदालती इस्लाहात, फिर कहा गया है इसहाक डार, ये इस्लाहात लाने के लिए नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर ने दस्तखत किए थे। जिस कागज़ में दस्तखत किए थे वो कागज़ ये है, जिसको पढ़ने को कोई तैयार नहीं, आपकी मर्ज़ी है। अब मसला ये है कि लफ्ज़ों का खेल है। आप एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के दरमियान हो। आईनी कोर्ट छोड़ दिया, बेंच पर आ गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। मैं अदालती इस्लाहात की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ सर वो जो कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कर रहे हैं, जो उन्होंने मुझसे कहा। यार ये मेरे सामने उनकी तहरीर पड़ी है। सर मैं तो आज जो चीजें सामने आई हैं मेरे सामने आ जाएंगे, ये मेरे सामने लिखा हुआ पड़ा है। मैं अपने घर से तो नहीं लेके आया। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI अदालती इस्लाहात चाहती है। हाँ। तो अदालती इस्लाहात तो ये है ना, मजिस्ट्रेट की अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जितनी खराबियां उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। और आप अपने आप को रखे बैठे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नाकाम हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, और सुप्रीम कोर्ट का हो गया, और आप उस साजिश में जाना चाहते हो कि जनाब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कहेंगे जी खोलो इलेक्शंस के नताइज को और इसका डब्बा खोल दो, और डब्बा खोलने के बाद एक डब्बा खुलने के बाद क्या आ जाएगा, बाकी भी डब्बे खोल दो एंड लेट अस गो फॉर इलेक्शन। आप उस खेल की बात कर रही हैं, मैं अदालती इस्लाहात की बात कर रहा हूं। चले ठीक हो गया।